اعوذ بک من همزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ خمس ایک مستقل چیز ہے جس کا حکم قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی کا فرمان ہے، خمس ادا کرو، خمس واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ کسی فرقے کسی گروہ نے نہیں بنایا۔ ہم نے 10ویں سپارے کی آیت پڑھی کہ بے شک اللہ اس کے رسول کے لیے تمہیں کاروبار میں معاملات میں خمس 5واں حصہ تم پر واجب ہے، لازم تم قرار دو۔ قرآن کو جو مانتا ہے اس کو اس آیت پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو اس آیت کو سن کے اس تذکرے کو سن کر کے بھی خمس نہ ادا کرے، خمس پر اعتقاد نہ رکھے، تو پھر اپنے اسلام اور ایمان کے بارے میں سوچے۔ یقیناً وہ ظالم ہے جو خمس نہیں ادا کرتا۔ اللہ نے، قرآن نے، نبی نے واضح کر دیا، خمس لازم اور ضروری چیز ہے جس کا حکم ہے۔ ہاں، آج ہمارے پیسے کٹ جاتے ہیں موبائل میں، ہم لوگوں کو مجبور ہو کر پیسے دیتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں وغیرہ، تو اللہ کچھ کہہ نہیں رہا۔ حق کے سادات کو غصب کرنے کا سوال اسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے جب خمس کے حوالے سے، تو لہٰذا سال کی بچت میں 5واں حصہ خمس ادا کرنا پڑے گا، غنائم میں مطلقاً اور تمام چیزوں میں۔ جو آدمی کو بچت ہو، اس بچت کا 5واں حصہ سادات کا حصہ ہے، اور سادات کا حق ادا کریں، نبی پاک اللہ رسول راضی ہوں گے۔ اور جو خمس کے معاملے میں کوتاہی کرے گا وہ سادات کا نہیں، نبی کا مجرم ہے، خدا جلی کا مجرم ہے، علی کا مجرم ہے۔ اس نے قرآن کا آیات کو پرواہ نہیں کی۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ خمس ادا کیا جائے، تمام مسلمانوں پر واجب ہے بنص قرآن، اور اپنے مال کا 5واں حصہ نہیں ادا کرو گے تو دنیا میں بھی ظالم، آخرت میں بھی مجرم۔ مالک ذوالجلال ہمیں خمس ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔